السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ سب کچھ چلتا ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے جس ٹاپک کے بارے میں بات کی تھی وہ یہ تھا کہ میری بکریاں بیمار تھیں اور کچھ کھا پی نہیں رہی تھیں، تو ان کا آفٹر دیٹ ان کا ٹریٹمنٹ چلا اور الحمدللہ ماشاءاللہ ٹریٹمنٹ کے بعد اب یہ آپ کے سامنے ہے جی ماشاءاللہ سے کہ میری گوٹس کھا رہی ہیں الحمدللہ، اور شکر الحمدللہ ان کی جو ہے پخانہ وہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں مینگنے ہیں۔ تو آپ کی رہنمائی کے لیے آپ بھائیوں کو بتاتا چلوں کہ ان کو ہوا کیا تھا اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا تھا۔ اصل میں یہ ہوا تھا کہ روم میں گندم پڑی تھی تقریباً کوئی 5 کلو یا 7 کلو۔ تو یہ چاروں کی چار بکریاں وہ ساری کی ساری گندم کھا گئیں، جتنی بھی پڑی تھی کمرے میں 5-7 کلو گندم پڑی تھی، تو وہ یہ ساری کی ساری گندم کھا گئیں، جس کی وجہ سے ان کا پیٹ کافی زیادہ پھول گیا اور کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو کافی پریشان تھا میں۔ اس کے بعد اس کا آہستہ آہستہ سے ٹریٹمنٹ ہوا۔ سب سے پہلا جو ٹریٹمنٹ تھا وہ آپ ہمیشہ میری بات یاد رکھیں کہ جب بھی بکریاں یا بکرے آپ کے جیسے وہ سوکھی روٹی ہوتی ہے جسے ہم عام زبان میں ٹکڑا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر وہ کھا لے یا پھر گندم کھا لیں زیادہ مقدار میں، اگر سوکھے ٹکڑے کھا لیں بہت زیادہ مقدار میں یا پھر گندم کھا لیں کافی زیادہ مقدار میں، تو آپ نے سب سے جو پہلا کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے بکرے بکریوں کو پانی نہیں دینا۔ تقریباً 18 سے 20 گھنٹے آپ نے ان کو پانی نہیں پلانا، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوگا، ان کو ویسے کا ویسے ہی رہنے دیں، آپ نے ان کو پانی نہیں دینا۔ اگر آپ نے فوری ان کو پانی پلا دیا کہ بھئی میں پانی پلاتا ہوں اور یہ ہاضمہ سیٹ ہو جائے گا ان کا، نہیں، تو آپ کی بات بالکل غلط ہے۔ پانی نہیں دینا ان کو۔ اگر آپ نے ان کو ایسا کیا، پانی دیا، تو جو بھی آپ کی گندم ہے یا جو بھی آپ کے سوکھے ٹکڑے ہیں تو وہ ان کے پیٹ میں جائیں گے پھول، اور ان کا سٹول اور ان کا یورین پاس نہیں ہوگا۔ تو ہمیشہ میری بات یاد رکھیں کہ جب بھی بکری ایسا کچھ سسٹم کر لے یا ایسا کوئی چیز کھا لے تو آپ ان کو پانی نہ دیں۔ گندم یا سوکھی روٹی کھا لے تو آپ ان کو ہرگز پانی نہ دیں۔ اس سے کیا ہوگا، اس سے ان کو لگے گی تو صحیح پیاس، لیکن ایک دن کے لیے آپ ان کو پانی نہیں دینا۔ تقریباً 18-20 گھنٹے گزر جانے کے بعد آپ نے ان کو تھوڑا سا پانی پلانا ہے۔ جیسے میں نے چھوٹی سی بالٹی رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس چھوٹی سی بالٹی میں انہوں نے پانی تھوڑا سا پیا۔ پانی تو آپ نے پلا دیا۔ اب آپ نے علاج کیا کرنا ہے؟ اس کا علاج آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے انہیں سب سے پہلے 7 اپ کی بوتل لانی ہے، تقریباً 2.25 لیٹر۔ اگر آپ کے جانور زیادہ ہیں تو اس حساب سے آپ بوتل لے کے آئیں، اور آپ نے سب سے پہلے انہیں وہ بوتل پلانی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس دن آپ نے ان کو بوتل پلا دی۔ آن دا ویری نیکسٹ ڈے میوکین سیرپ ملتا ہے، میوکین، جو ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں اپنی جب ہمارے معدے میں کوئی گرمی ہوتی ہے، معدے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جو چیز ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہے میوکین۔ تو وہ میوکین جو ہے آپ نے لے کے آنی ہے، اور ان کو ان کے وزن کے حساب سے، اگر آپ کے پاس 4 جانور ہیں تو 25 cc، ٹھیک ہے،
اگر آپ کے پاس زیادہ جانور ہیں تو آپ اس حساب سے 25 سی سی کے حساب سے یا جانور کے وزن کے حساب سے آپ نے ان کو وہ پلانی ہے۔ تھرڈلی آپشن ہمارے پاس جو بچا ہے وہ سب سے بیسٹ آپشن ہے کہ میرا یہ جو بکرا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میں آپ کو قریب سے بھی دکھا دیتا ہوں، یہ والا بکرا، تو یہ بکرا اس کا پیٹ کافی زیادہ پھول گیا تھا۔ یہ جو سامنے کھڑا ہے چھوٹا یومن جسے میں کہتا ہوں، سینگوں والا، یہ خوبصورت ماشاءاللہ سے، الحمدللہ ماشاءاللہ لازمی کہیے گا جی میرے جانوروں کو دیکھ کے، اور ان کو دیکھ کے آپ ماشاءاللہ لازمی کہیں جی ماشاءاللہ سے۔ اس کا پیٹ کافی زیادہ پھول گیا تھا تو کافی پریشانی تھی، تو پھر جیسے ہمارے پاس میٹھا سوڈا پڑا تھا گھر میں، تو وہ میٹھا سوڈا جو ہے آپ نے اپنے جانوروں کو تیسرے دن اگر آرام نہیں آ رہا آدھا چمچ دینا ہے، میٹھے سوڈے کا آدھا چمچ دینا ہے آپ نے۔ تو اس سے کیا ہوگا، اس سے نیکسٹ ڈے جو تھا وہ ماشاءاللہ اس کا پیٹ جو اندر گیس بھری ہوئی تھی، جو ہوا تھی، وہ ساری کی ساری خارج ہو گئی، اور اس کا پیٹ الحمدللہ ماشاءاللہ اپنی جگہ پہ آ گیا۔ اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ شکر الحمدللہ کہ یہ اب جو ہے چھوٹا یومن جسے میں کہتا ہوں، یہ ماشاءاللہ اب کھانے لگ گیا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ماشاءاللہ یہ بالکل اب ٹھیک ہو گئے ہیں جی، شکر الحمدللہ۔ یہ ہے جی بڑا یومن جو کہ سیل ہو چکا ہے آپ سب بھائیوں کی دعاؤں سے، اور ٹھیک بھی ہو چکا ہے ماشاءاللہ، سب کے سب ٹھیک ہو گئے ہیں ماشاءاللہ میرے جانور۔ ان میں اب کوئی سی قسم کا کوئی بھی پریشانی نہیں ہے، ان کا سٹول بالکل ٹھیک ہے، اور یہ اللہ کے حکم سے ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں۔ یہ 2 نئے جانور میں لے کے آیا ہوں جی اس دفعہ، اور یہ کافی زیادہ چھوٹے بھی ہیں، اور دیکھیں جی کہ کیا بنتا ہے انشاءاللہ تعالی، اللہ خیر کرے۔ ان پہ ابھی ورک چل رہا ہے، تو امید ہے کہ آپ سب بھائیوں کو میری یہ ٹریٹمنٹ پسند آئی ہوگی۔ میں نے بنانی تھی ویڈیو، اور میں نے چونکہ اس ٹائم میں ذرا تھوڑا سا پریشان تھا، تو کافی جد و جہد کرنے کے بعد، اور ہاں ایک اور بات یہ ہے کہ جانور کے لیے آپ اپنے جانور کے لیے دعائیں بھی لازمی کیا کریں۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں جیسے آپ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو یہ بھی بچے ہی ہیں ڈیفینیٹلی۔ ان کے سٹول کا، ان کے یورین کا، ان کے کھانے کا سارا سسٹم آپ نے خود کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس حوالے سے ان کے لیے دعائیں بھی ڈیفینیٹلی آپ ہی نے کرنی ہے، تو ان کے لیے آپ نے دعائیں بھی کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر ایسا کوئی بھی مسئلہ ہو جانور سے ریلیٹڈ، کوئی قسم کا کوئی بھی پریشانی آپ سب کو ہو، تو آپ نیچے کمنٹ میں مجھے لازمی بتائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ٹریٹمنٹ ہو جائے گا الحمدللہ۔ میں آپ کو ٹریٹمنٹ بتاؤں گا، اور تقریباً مجھے 1 سال ہونے والا ہے۔ اگر آپ نے بکریاں رکھنی ہیں تو اس کا علاج بکریوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا آپ نے خود کرنا ہے۔ اگر آپ نے رکھنی ہے then never leave your God to anyone، ٹھیک ہے؟ اپنی بکری کو آپ نے کسی کے بھروسے نہیں چھوڑنا، سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے اپنی بکریوں کو اپنے ہی پاس، اپنے ہی ہاتھوں سے ان کو کھلائیں، تو اس چیز کا ایک ثواب بھی ہے، اس کا ایک الگ سے مزہ ہے، اور اس کی ایک الگ سے محبت ہے۔ تو یہ محبت ہو جاتی ہے انسان کو اپنے جانور سے، تو الحمدللہ ماشاءاللہ سے اب یہ بالکل ٹھیک ہیں۔ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ 2 نئے مہمان ہمارے گھر میں آئے ہوئے ہیں، ایک یہ گھوم رہا ہے اور ایک وہ گھوم رہا ہے جی، اوکے۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے، تاکہ مزید آپ کو بہت سی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور تب تک کے لیے دیکھتے رہیے، سب کچھ چلتا ہے۔ بہت شکریہ۔